نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے، جنہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی جہاد میں امیر کمانڈر مقرر ہو جائے تاکہ ہم جہاد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور پھر تم پورا نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ہمیں کافروں پہ ویسے ہی غصہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارے اولاد سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تمہارے لیے جہاد میں امیر حضرت طالوت مقرر ہوئی ہیں۔ جب حضرت طالوت کا نام اللہ کے نبی نے پیش کیا تو وہ لوگ اعتراض کرنے لگے، او جی اس کے پاس تو مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، یہ کیسے امیر بن گیا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ جہاد کے کمانڈر میں دو صفتیں ہونا ضروری ہیں، ایک علم اور دوسرا قوت جسم۔ تو یہ دونوں حضرت طالوت میں موجود ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے امیر مقرر ہوا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے دشمن چھین کر لے گیا تھا اس کو فرشتے اٹھا کر طالوت کے پاس لے آئیں گے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ امیر مقرر ہے۔ چنانچہ فرشتے جب تابوت سکینہ اٹھا کر حضرت طالوت کے پاس لے کر آئے، اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے امیر مقرر ہے، چنانچہ سب نے امیر مان لیا۔ لیکن اب آگے کیا ہوا وہ آج کے سبق میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت طالوت کا لشکر تیار ہوا اور جہاد کے لیے روانہ ہوئے،
مد مقابل جالوت تھا جو بہت بڑا کافر تھا، ویسے جسمانی طور پر بھی وہ ڈیل ڈول میں کافی مضبوط تھا، آہنی لباس اس نے پہن رکھا تھا اور اس کے پاس سخت فوج تھی۔ جب یہ روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے، چونکہ امیر مقرر ہو گئے تھے اللہ کی طرف سے، تو جہاد میں سب سے بنیادی چیز امیر کی اطاعت ہے۔ باقی تمام معاملات میں بھی امیر کی اطاعت نہ ہو تو معاملات بگڑ جاتے ہیں، لیکن جہاد میں تو 100%، اگر 1% بھی کمی کوتاہی ہوئی تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امیر صاحب کہیں ابھی حملہ کرنا ہے، آدھے بندے کہنے جی زور کے بعد کریں گے، تو پھر تو گیا نا، معاملہ سارا خراب ہو گیا۔ جیسے امیر حکم دے ویسے اطاعت کرنا جہاد میں فرض ہے۔ تو حضرت طالوت نے آزمانے کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ میری فوج والے، میرے ساتھی جو ہیں، یہ کس قدر مجھے مانتے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، آگے جا رہے تھے تو نہر آئی، پانی بڑا میٹھا ٹھنڈا بہہ رہا تھا۔ حضرت طالوت نے حکم دیا کہ پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا نا وہ ہمارے لشکر میں نہیں جا سکتا، ایک آدھ چلو بھر لو اور زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اور گرمی ہو شدید، پیاس لگی ہوئی ہو، ایک چلو بندہ پانی پیے تو پیاس تو اور بڑا اٹھتی ہے۔ یہ بڑا آزمائش کا ایک وقت تھا۔ یہاں گویا کہ ایک چھانے جا رہے تھے، مخلص الگ ہو جائیں اور نافرمان الگ ہو جائے۔ چنانچہ اکثر لوگوں نے تو پانی ڈٹ کے پیا نا، بھائی امیر صاحب تو منع کر رہے ہیں لیکن خیر ہے، پانی ڈٹ کر پیا۔ چند لوگ تھے جنہوں نے امیر کی اطاعت کی، وہ جنہوں نے اطاعت کی امیر کی، اللہ نے جہاد کی ہمت بھی انہیں دی ہے، اور پیاس بھی اللہ ہی نے ان کی بجھائی، کیونکہ پیاس پانی تو نہیں بجھاتا نا، پیاس تو اللہ بجھاتے ہیں۔ وہ اللہ نے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے۔ جنہوں نے ڈٹ کر پانی پیا ماشاءاللہ پیٹ بھر لیا، اور آگے ہمت ہی نہ ہوئی ان کی حضرت طالوت کے ساتھ جانے کی۔ گویا کہ 2 دفعہ چھانا گیا۔ ایک دفعہ جب طالوت امیر مقرر ہوئے، ان کی غربت کی وجہ سے کئی لوگ پیچھے ہٹے، اور دوسری دفعہ جب یہ پانی والی بات آئی تو یہاں کئی لوگ پیچھے ہٹے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں پہنچنے سے پہلے، یعنی میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام سے فرمایا 2 لشکر ہے، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، دوسرا مکہ سے ابو جہل جنگی قافلہ لے کر آ رہا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو جان اور تیرا رب جان، تو اور تیرا رب جاؤ اور جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کے دائیں جانب بھی لڑیں گے، بائیں جانب بھی لڑیں گے، ہاں آپ کے سامنے لاشیں گریں گی ہماری، اور اپنی جانیں نچھاور کریں گے، اور اس طرح قربانیاں دیں گے کہ فرش پر دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے اور عرش پہ آپ کا رب خوش ہو جائے گا۔ اور احد کے اندر وہ چھاننے والی بات، احد کے اندر جب لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو 1000 کا لشکر تھا۔ آگے جا کر ان 1000 میں عبداللہ بن ابی کے ساتھی بھی تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ منافق، وہ بھی ساتھ تھا۔ لیکن احد سے پہلے ہی وہ کہنے لگا ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑائی کریں، ہماری بات تو نہیں مانی گئی، لہذا چلو میں بھی اور میرے ساتھی بھی باہر نکلو۔ تو 300 بندہ اس نے نکال لیا، پیچھے رہ گئے 700۔ یہ چھاننے لگتے رہتے ہیں جہاد میں، کچھ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ آگے چلتے ہیں، اور یہ مشکل حالات میں ہی پہچان ہوتی ہے۔ عام حالات میں تو سارے ماشاءاللہ جزاک اللہ والے ہوتے ہیں، ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ چھاننا لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے مخلص کون ہے اور دوسرے کون ہیں۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے رہتے ہیں۔ اب آئیے جی، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پس جب جدا ہوا طالوت اپنے لشکروں کو لے کر، یعنی جہاد پر روانہ ہوا، قال،
حضرت طالوت نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے نہر میں، فمن شرب منہ فلیس منی، جس بندے نے پانی پی لیا وہاں سے وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میرے لشکر میں نہیں جا سکتا، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ چکھا اس کو، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہوگا، میرے لشکر میں شامل ہوگا، الا من اغترف، ہاں مگر جس نے چلو بھرا، غرفۃ بیدی، ایک چلو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پی لے تو اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت فشربوا منہ، اللہ کہتے ہیں لوگوں نے پانی پی لیا وہاں سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ بچے ان میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بدر میں ہماری تعداد تھی اسی طرح طالوت کے لشکر کی بھی تعداد تھی، تو بدر میں 313 تھے، تو معلوم ہوا 313 ہی وہاں بھی بچے۔ فلما جاوزہ ہوا، پس جب پار کر لیا اس نہر کو حضرت طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، سامنے اسلحے والا لشکر ہے، اسلحے سے لیس ہے، جنگی فوجی ہیں، اور ادھر چند 100 نوجوان ہیں جن کے پاس پورا اسلحہ بھی کوئی نہیں، بالکل وہی منظر بن گیا جو بدر کے اندر تھا۔ ادھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، ادھر 313 نہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا حضرت مقابلہ کیسے کریں گے اس ظالم سے، لشکر بہت زیادہ ہے، اپنی طرف دیکھتے ہیں تو مقابلے کی کوئی صورت نہیں، کوئی طاقت نہیں، بھلا ایک بندہ 3 بندوں سے کیسے لڑے گا، 3 گنا بڑا جو لشکر ہے، پھر ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے 3 بندوں کو بندہ تلواریں دے دے اور ایک بندے کو ڈنڈا دے کے کہے ان تینوں سے لڑ، تو کیسے ہوگا؟ بالکل یہی صورتحال تھی۔ لا طاقت لنا اليوم، ہماری طاقت تو کوئی نہیں، ہمارے بس میں تو کوئی نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین یظنون، تو کہا ان لوگوں نے جو گمان کرتے تھے یعنی یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تسلی رکھو، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی سی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، غالب آ جاتی ہیں اکثر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے بھروسے پر ہم نکلے ہیں، ہم اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی نصرت سے میدان میں جا رہے ہیں، اس لیے بظاہر تو ہمت کوئی نہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا، پھر وہ آمنے سامنے ہوئے، لِجَالُوتَ وَجُنُودِ، جالوت کافر اور اس کے لشکروں کے، ادھر حضرت طالوت کا لشکر ہے جن کی تعداد چند 100 ہے، اور ادھر مقابلے کے اندر جالوت کافر کا لشکر ہے جس کی تعداد اس سے 3 گنا بڑی ہے، 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے جب سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، قالو، تو کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے قدموں کو مضبوط فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندے جب میدان میں جاتے ہیں
تلواروں پر اور دیگر ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں اور فریادیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی منظر اللہ نے سورہ انفال میں بیان کیا بدر کا۔ اللہ کہتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وہ منظر بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب بدر کے میدان میں ادھر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر میرے محمد کے باقی ساتھی جانثار سارے مل کر اپنے رب کی پکاریں اور فریادیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے اے اللہ یہ میرے مٹھی بھر ساتھی اگر یہ سارے آج مارے جاتے ہیں، تیری سچی عبادت کرنے والا ان کے علاوہ تو دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے تسلی دی اور میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، اللہ فرشتوں کا لشکر نازل کرنے والا ہے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء محتاج، اولیاء محتاج تیرے اے رب کل، اولیاء محتاج تیرے اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اے اللہ تیرے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، تیرے مدد ہی کے سہارے ہم میدان کے اندر اترے ہیں، اس لیے تو ہی ہمیں مدد فرما اور نصرت عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اللہ کہتے ہیں فہزموہم باذن اللہ، لوگوں پھر کیا ہوا، ان نہتے اور تھوڑے لوگوں نے جو ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست اللہ کے حکم سے دے دی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے ان کو شکست دی کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے شکست عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ابھی کم سن نوجوان تھے اور ابتداءً حضرت طالوت کے لشکر میں شامل نہیں تھے، ان کے دوسرے بھائی جو بڑے تھے وہ شامل تھے، یہ نہیں شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا تھا اور ان کو جو اعزاز اللہ نے دینا تھا، یہ بکریاں چرا رہے تھے، ادھر میدان گرم ہوا تو یہ بھی جناب میدان میں تھوڑی شرکت کے لیے دیکھنے کے لیے وہاں گئے، اور آگے اتفاق اس وقت مبارزت کا وقت تھا۔ مبارزت جنگوں میں پہلے یوں ہوتی تھی کہ دونوں لشکر کھڑے ہو گئے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا ایک ادھر کھڑا ہو گیا، اصل میں جنگ کا مزہ بھی اسی وقت ہوتا تھا نا جب لڑنے والے سامنے ہو۔ اب تو جناب یہ بچوں پہ اور گھروں کے اندر اوپر سے آیا اور جناب مار کے چلا گیا، یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا، یہ تو اب تو مشین کا کمال ہے سارا۔ بہادری تو تب ہے یہ سامنے کوئی آئے، پھر وہ دونوں لشکر آمنے سامنے جب ہو جاتے تھے نا، ایک لشکر ادھر کھڑا ہوا ہے دوسرا ادھر کھڑا ہوا ہے، پھر ان میں جو خاص پہلوان ہوتے تھے وہ آگے پہلے آتے تھے، وہ ایک بندے دو بندے وہ آ کے للکارتے تھے، ہاں بھئی آپ کا پہلوان کون ہے سامنے آئے، باقی سارا لشکر انتظار کرتا تھا، پہلے ان پہلوانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں مبارزت۔ اس مبارزت میں جس گروہ کا بندہ ہار جاتا تو یہ بھی ایک قسم کی شکست ہوتی تھی، چلو ایک شکست جو ہوگی اب بعد میں باقی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو جالوت کافر وہ بے ایمان اس وقت مبارزت کے لیے بلا رہا تھا، میرے مقابلے کے لیے کون ہے جو آئے،
اور اس نے سارا لوہے کا لباس پہن رکھا تھا، یہ آنکھوں والی جگہ صرف اس کی کھلی تھی جہاں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ادھر مبارزت کے لیے بلا رہا، ادھر حضرت داؤد بکریاں چھوڑ کر یہ وہ جنگ دیکھنے کے لیے گئے۔ ان کو ٹھہرو ٹھہرو، اس کے مقابلے کے لیے تو میں جاتا ہوں۔ اللہ نے ان کو مقام دینا تھا اور شہرت بھی دینی تھی۔ انہوں نے جا کے ایک پتھر اٹھا کے جو مارا نا، وہ سیدھا آنکھ والی جگہ پہ لگا اور اندر دماغ تک اس کے پہنچ گیا اور وہ دھڑام ادھر سے گرا۔ پورا لوہے کا لباس پہنا تھا، انہوں نے بغیر تلوار کی اللہ کے حکم سے کام تمام کر دیا۔ تو ہر طرف داؤد کی بلے بلے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب بھی میرا ہی کرم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عزتیں بخشنی تھی نا۔ اللہ فرماتے ہیں وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ کیوں؟ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا اور حکمت بھی عطا فرمائی، یعنی نبوت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور پھر اللہ نے جو چاہا داؤد کو سکھایا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کیا، صنعتیں بنانا سکھایا اور زریں بنانا ان کو سکھایا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا، یہ واقعہ سنانے کے بعد یہ جہاد کا حکم اللہ تو کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بڑا مشکل کام ہے، جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، بڑے مسائل ہیں، تو بندہ ویلے ہی بیٹھ کے دعائیں شعائیں کرے اور تو جناب فتح دے دے، یہ کام ٹھیک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ نے روکنا نہ ہوتا لوگوں کو بعض کے ذریعے، تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد ہو جاتا۔ بعض ظالم ہیں، جب ان کے مقابلے میں ایسے مجاہد نہ کھڑے ہونا تو یہ ظالم دنیا میں کسی کو جینے ہی نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کو ان ظالموں کے آگے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ دنیا میں امن رہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ نے لوگوں کو روکنا نہ ہوتا بعض کو بعض کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ سب بولو بے شک۔ واقعہ مکمل ہوا۔ اب آخری آیت میں ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ اس سارے واقعے کو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں صدیوں پہلے طالوت علیہ السلام گزر گئے، صدیوں پہلے جالوت گزر گیا، اور یہ داؤد علیہ السلام بہت پہلے صدیوں پہلے گزر گئے، اور آج میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں واقعہ سنا رہا ہے بغیر کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے اور بغیر کسی اور تاریخی کتاب کا مطالعہ کیے، تو پھر سمجھ جاؤ نا کہ محمد عام انسان نہیں، اللہ کا سچا رسول ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ، لوگو یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس لیے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں میرا محمد تو جو میرا سچا رسول ہے صلی اللہ، تو میرا سچا رسول ہے نا، اس لیے تجھے سناتے ہیں نا، ورنہ اور کسی کی طرح تو جبرائیل وہی لے کر نہیں گئے۔ جبرائیل جو آتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اتباع اور یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر جدا ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے نہ چکھا بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جس نے ایک آدھ چلو ہاتھ سے بھر لیا، فشربوا منہ، پس لوگوں نے پیا وہاں سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ بچے ان میں سے، فلما جاوزہ، پس جب پار کر لیا اس کو،
اس طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، قالوا تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یہ گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو غالب آ گئی ہیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، پس شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے سکھایا جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر روکنا نہ ہوتا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔